الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح الاصول الثلاثہ سے متعلق انشاءاللہ درس کا ایک سلسلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے ذریعے مجھے اور آپ سب کو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے الاصول الثلاثہ، جس کی بہت سے بڑے بڑے علماء نے شرح اور تفسیر کی ہے، کیونکہ یہ کتاب ایسی بنیادی کتاب ہے کہ جس سے کوئی بھی طالب علم مستغنی نہیں رہ سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ علماء ربانی اپنی تربیت میں اس کتاب کو اولیت دیتے ہیں، کیونکہ علماء ربانی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے بنیادی اور اساسی مسائل کی تعلیم دی جائے اور علم کے گھر میں علم کے دروازے سے گھسا جائے. یعنی جو صحیح ترتیب ہے اس انداز میں. یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اس شخص کو کوئی شخص بچپن میں پڑھ لے، یاد کر لے، اس کا معنی و مفہوم اس کے دل میں راسخ ہو جائے تو یہ بنیادیں ہمیشہ اسے نفع پہنچاتی رہیں گی اور عقیدے میں خلل سے اس کی حفاظت کریں گی. آئیے ہم دیکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ پہلے متن کے ایک حصے کو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہوگا اس کے معانی و مطالب اور اس کی باریکیوں پر بھی غور کرتے ہوئے چلیں گے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی مدد سے ہم آغاز کر رہے ہیں جو نہایت رحم والا بے حد مہربان ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اعلم، اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو، اس کا علم حاصل کر لو. رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. کیا جان لو؟ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہ 4 مسائل کا جاننا ہم سب پر ضروری ہے. 4 مسائل کا سیکھنا ہم سب پر ضروری ہے. وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ الاولی العلم، پہلا مسئلہ ہے علم. اور علم کا مفہوم کیا ہے؟ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ. اور علم یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کے نبی کی معرفت حاصل ہو اور اللہ کے دین اسلام کی معرفت حاصل ہو دلائل کے ساتھ. تو 3 معرفتیں ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ حاصل کرنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، یہ پہلا مسئلہ ہے. 4 مسائل جو سیکھنا ضروری ہے ان میں سے یہ پہلا مسئلہ ہے. اور اس پہلے مسئلے کے اندر 3 اصول بیان کر دیے گئے ہیں. اسی پر کتاب کا نام ہے. انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کریں گے. ابھی ہم صرف متن پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی شرح پر آئیں گے. تو شیخ نے فرمایا اللہ تم پہ رحم کرے، اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو
کہ 4 مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ پہلا مسئلہ علم ہے، اور علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، اس کے نبی اور اس کے دین اسلام کی دلائل کے ساتھ معرفت حاصل ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل ہو، اور تیسرا مسئلہ ہے اس کی طرف دعوت ہو، اور چوتھا مسئلہ ہے اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر ہو۔ اور ان سب کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زمانے کی قسم ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو یہ ہے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا خوبصورت علمی انداز کہ آپ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو دلیل کے بغیر نہیں کہتے۔ جب آپ نے کہا 4 مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، تو بتایا کہ وہ کون سے مسائل، اور یہ ہم نے کہاں سے لیا۔ ان مسائل کو ہم نے سورہ عصر سے لیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی شرح پر آتے ہیں۔ کچھ باتیں آج رکھیں گے، کچھ باتیں آگے رکھیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے، اور مزید سمجھانے کی، آپ کو باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے رسالے کا آغاز کیا، اور یہی عام طور پر سلف صالحین اور علماء دین کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، کیونکہ کتاب ایک طرح کا رسالہ، خط، پیغام ہے جو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، دوسرے کو لکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی اسوہ کو اپناتے ہوئے کہ قرآن پاک آپ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے ہمارے علماء جو بھی کتابیں لکھتے تھے، تالیفات کرتے تھے، ان کو شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو قرآن پاک کو اسوہ بنا کر کے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو اسوہ بنا کر کے کہ آپ نے بھی جس کو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھا۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر ہے قرآن مجید میں، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی سلیمان علیہ السلام کی بھی یہ سنت ثابتہ ہے، قرآن مجید میں مذکور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس سنت سے غافل ہیں، اور اپنی کتابوں کو بھی وہ بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے، اور اسی طرح سے اپنے خطوط کو بھی جو ایک دوسرے کو لکھتے ہیں، اپنے رسائل کو، اس کو بھی بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے، بلکہ ایک بدعت بہت ساری جگہوں پر جاری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے وہ 786 لکھا کرتے ہیں، اور اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی قبیح قسم کی بدعت ہے، بدترین بدعت ہے۔ اور الحمدللہ اس کے رد میں اہل حق نے اتنی محنت کی کہ آج بہت حد تک یہ فتنہ دم توڑ چکا ہے، لیکن پھر بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے، اور اگر علم دھیرے دھیرے بھلا دیا گیا تو پھر یہ فتنہ بھی جاگ سکتا ہے۔ اس لیے بار بار ہمیں جہاں پر خیر اور نیکی سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، ہمیں شر اور برائی بھی جاننا چاہیے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں، اس سے بچ سکیں۔ تو 786 جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہے، یہ قطعی طور پر باطل ہے۔ اور جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ خطوط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے 786 اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے اللہ کا نام اگر اس میں رہے گا، اور یہ کاغذ کہاں پھینکا جائے گا، کہاں رہے گا، تو اس لیے ہم اللہ کا نام نہیں لکھتے تاکہ اس کی بے احترامی نہ ہو، اس کے احترام میں کسی طرح کا خلل نہ آنے پائے۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ اگر آپ کا نام عبداللہ ہے تو کیا آپ اپنے خط میں اپنا نام نہیں لکھتے بلکہ اس کا نمبر جوڑ کے لکھ دیتے ہیں، تاکہ آپ کے نام میں جو اللہ کا نام آ رہا ہے اس
کے احترام کے خلاف کوئی چیز نہ ہونے پائے تو یقیناً کہیں گے کہ نہیں ہم تو نام لکھتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ جو اپنی کتابوں میں 786 لکھنے کے بعد پھر لکھتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، تو رسول کا ذکر آیا اور نحمدہ میں ہو ضمیر کر دیتے ہیں، اللہ کا وہاں بھی ذکر نہیں کرتے. اللہ کے ذکر سے شیطان نے کیسے گریز کرنے کی راہ سکھائی ہے اور اللہ سے لوگوں کو بھٹکایا ہے. کہنا ہے تو یہ چاہیے الحمدللہ نحمدہ، ضمیر کی طرف ضمیر کا ذکر ہو اور اس کے بعد اس کی طرف مرجع ہو. لیکن کہتے ہیں وہاں بھی بچانے کے لیے بعض لوگ صرف حامدن و مسلین اما بعد لکھتے ہیں. لیکن آگے چل کر کے اگر آپ اس پورے خط کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ کا نام آپ کو مل جائے گا، چاہے ان کے نام میں ملے جیسے عبداللہ یا عبد الرحمن نام ہے، یا اسی طرح سے اور کہیں آ جائے اس کا ذکر. مثلا فتویٰ نویسی میں بھی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، اور جب وہ کہیں گے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تو وہاں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اللہ کا اور رسول کا ذکر آ گیا. تو اس طرح کے ذکر سے وہ بھاگ نہیں سکتے اور بھاگنا بھی نہیں چاہیے. اس بہانے سے شیطان نے عجیب جو ہے عذر بنا دیا ہے جس کی وجہ سے سنت کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، انبیاء کا طریقہ کار بھی چھوٹ رہا ہے، قرآن پاک کا اسوہ بھی چھوٹ رہا ہے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت اور دوری بھی ہو رہی ہے. تو بہرحال شیخ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے بعد میں فرمایا اعلم، علم حاصل کر لو. یہ بھی دیکھیں یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے سکھلانے کا جو انداز ہے. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ اعلم، وہی چیز ہے، علم حاصل کرو، علم سیکھو، اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو. تو یہ حکم دے کر کے کہا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، اور اس میں سامنے والا جو طالب علم ہے، جسے سکھایا جا رہا ہے، جسے رسالہ دیا جا رہا ہے، جو قاری ہے اور جو مستمع ہے، اسے کہا جا رہا ہے اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو، یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے لیے شیخ دعا بھی کر رہے ہیں رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مخاطب کے خیر خواہ ہیں، آپ مخاطب کی بھلائی چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اچھے اخلاق اور بلند اخلاق پر ہیں. اور یہ ایک استاد کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ طلباء کے لیے دعائیں کیا کرے. جس طرح طلباء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے استاذ کے لیے دعا کرے، ایسے ہی استاذ کو بھی اپنے طلباء کو دعائیں دینا چاہیے. شیخ کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی کتابوں میں آپ ابتدا کرتے ہیں تو عام طور پہ طالب علم کو دعا کرتے ہوئے ابتدا کرتے ہیں. کہیں کہتے ہیں رحمک اللہ، کہیں کہتے ہیں ارشدک اللہ الی طاعتہ، کہیں غفر اللہ لک، کہیں کوئی اور دعا کرتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف دعاؤں سے اپنی کتاب کا اور اپنے رسالوں کا آغاز کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر شیخ نے بتایا کہ ہمیں 4 مسائل سیکھنا ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر ہم اگلے دروس میں بات کریں گے. آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.